جبھی وارث علی کہنا ہے۔ حضرت قبلہ سید معروف شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار عالم پناہ کی بارگاہ عالی جاہ حاضر ہوئے اور قدم بوس عرض کرتے ہیں کہ حضور بڑا خانقاہوں میں ہر جگہ ذکر کا چرچا، ذکر خانقاہ ہو اور ذکر و فکر نہ ہو تو پھر وہ خانقاہ نہیں، خامخواہ۔ تو سرکار ہر جگہ ذکر کا چرچا ہے۔ حضور یہ آپ بتا دیجئے، آپ وارث علوم باب مدینۃ العلم ہیں، تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا حضور ذکر کسے کہتے ہیں؟ آقا عالم پناہ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، سنا سنا معروف شاہ، ذکر یہ ہے کہ ذاکر خود مذکور ہو جائے۔ کھول کے کہہ دیں تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر جس کا نام جپ رہا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خود ہو جائے، ہے نا؟ یہاں عمریں ٹکر مارتے گزر گئے مگر دل سے چھل کپٹ نہ گیا، حسد بغض نہ گیا، کینہ نہ گیا، حرص و طمع نہ گئی، لالچ نہ گیا۔ لیکن یہ آل رسول کی بارگاہ، یہاں ذاکر کیسا بنایا جاتا ہے؟ صرف ضربے لگانے والا ذاکر، ذاکر ایسا کہ جو جس کا ذکر کرے سراپا ہو جائے۔ اور میرے آقا عالم پناہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اس در کے جو غلام ہیں ان کی شان کیا ہے؟ حضرت قبلہ سید فضیحت شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بایزید کو نوادہ میں جن کا آستانہ ہے، جب دیکھتے کہ حضور سرکار عالم پناہ کی آستانِ عالیہ پہ بھیڑ بہت زیادہ ہے اور لوگ جوک در جوک لگے پڑے اور سرکار کو آرام میسر نہیں، تو آستانے کے باہر بیٹھ جاتے اور ایک مرتبہ دو زانو بیٹھے اور ایک ضرب لگائی، انا وارث، انا وارث، انا کے معنی میں، انا وارث کی ضرب لگائی، سراپا سرکار عالم پناہ بن گیا۔ اب کوئی اندر نہیں جا رہا، جو آ رہا یہیں قدم بوس ہو رہا، جو آ رہا یہی سمجھ رہا کہ سرکار عالم پناہ باہر بیٹھے، حالانکہ حضور اندر حجرے میں تشریف۔ یہ تو شان غلاموں کی ہے اور سند اس کی ہے، ایسا نہیں۔ شکوہ آباد میں جب سرکار عالم پناہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب تھے، مدتوں سے کئی سال سے انتظار میں تھے کہ حضور عالم پناہ تشریف لائیں گے تو حضور سے مرید ہوں گے۔ اب اندر کچھ لوگ تھے، خادم سے عرض کیا، خادم نے کہا ابھی ٹھہرو، باہر بیٹھو۔ اندر کچھ لوگ ہیں، اتنے میں پردہ ہٹا، دیکھا کہ سرکار عالم پناہ بڑی تیز رفتاری سے گزر کے چلے گئے۔ ان صاحب کو بڑا ملال ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ سالوں انتظار کیا اور حاجی صاحب قبلہ نے میری طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی، چلے گئے۔ ابھی اسی خیال میں رنجیدہ بیٹھے تھے کہ خادم نے کہا چلو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ اب یہ حیران و پریشان کہ ابھی ایک منٹ نہیں ہوا سامنے سے سرکار کو جاتے دیکھا اور یہ خادم کہہ رہا اندر سرکار بلاتے ہیں۔ بادل نخواستہ اندر گیا، دیکھا حضور عالم پناہ جلوہ در ہکا بکا پریشان۔ سرکار نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا، سنا سنا ابھی ایک شخص مرید ہو کر گیا، ابھی ایک شخص مرید ہو کر گیا، اور ہم جسے اپنا بناتے ہیں اپنا جیسا کر لیتے، اپنا جیسا کر لیتے۔ لاؤ کائنات میں کوئی ایسا سخی، ایسا کریم، ایسا رحیم جس کی نوازش کی کہا ہے۔ کوئی پیر نوازے گا بہت سے بہت درجہ ولایت پہ فائز،
کہیں کا قطب بنا دے گا، کہیں کا گورنر روحانی طور پہ بنا دے گا، کرامات کثیرہ دے گا. لیکن دنیا نے دیکھا سب کی جوتیاں سر آنکھوں پر، غوث اعظم نے غوث اعظم نہیں بنایا، غریب نواز نے غریب نواز نہیں بنایا، محبوب الہی نے دوسرا محبوب الہی نہیں بنایا. لیکن دنیا میں ایک دو نہیں، یہ وارثیوں کی ٹولی میں ایک حضرت قبلہ سید فضیحت شاہ وارثی ہی نہیں ہے جو سراپائے وارث، بلکہ باندہ میں حضرت قبلہ مسکین شاہ وارثی رحمت اللہ علیہ سراپا وارث. اس لیے آپ کا لقب ہے مسکین وارث، سراپا وارث پاک بنے. اس کا بھی واقعہ پیران کلیر شریف کا کہ ایک شخص حضور عالم پناہ سے مرید ہونے کی بڑی تمنا رکھتے ہیں. حضرت قبلہ مسکین شاہ وارث پہنچے، انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ کے پیر مل جائیں تو ہم مرید ہو جائیں. حضرت قبلہ مسکین شاہ صاحب وارثی نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک. نہیں، آپ کے پیر مل جائیں. اور یہ کہہ کر جو نہر ہے کلیر شریف میں، اس میں غسل کرنے چلے گئے. جب غسل سے نکلے، مسکین شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے تھے اور ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور چہرے کی کیفیت بدلی اور ایک ضرب لگائی، انا وارث. سراپا سرکار عالم پناہ جلوہ گر ہیں. یہ فوراً نہر سے نکلے، قدم بوس ہوئے، کہا حضور، کہا کہ تمہیں ضد تھی کہ ہم ہی سے مرید ہو گئے تو لو اب مرید ہو جاؤ، اب مرید ہو جاؤ. مرید ہو گئے اور جیسے مرید ہوئے، ادھر مسکین شاہ کا عالم پناہ نے فرمایا کہ ہم جسے اپنا بناتے ہیں اپنا جیسا، اب اس کی قسمت ہے، اس کا فعل ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھے یا برباد کرے، سنبھال کر رکھے یا برباد کرے. تو یہ وارث ہیں شیر خدا کی عظمت و جلال و عزت و توقیر و حشم. وارث ہے باب مدینۃ العلم کی. معروف شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، حضور ذکر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ذکر یہ ہے کہ ذاکر خود مذکور ہو جائے. حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذاکر جس کا ذکر کر رہا خود ہو جائے؟ کہا دیکھو گے معروف شاہ دیکھو گے. کہا مولا اگر عطا فرما دیں تو کیا کہیں گے؟ کہا جاؤ دروازہ بند کرو، کنڈی لگا دو اور ایک کونے میں دبک کے بیٹھ جاؤ. سرکار ارشاد فرماتے دروازہ بند کرو، کنڈی لگا دو اور ایک کونے میں دبک کے بیٹھ جاؤ. قبلہ معروف شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ذکر اسدی کی نشست پہ بیٹھے اور حضور عالم پناہ نے یا اسد اللہ الغالب علی شیر خدا کی ضرب لگانا شروع. ابھی 1 منٹ نہیں گزرا تھا ذکر کرتے کرتے کہ معروف شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور عالم پناہ کے ناخن مبارک دراز ہونا شروع ہوئے اور ریشے ہر عیال میں بدلنا شروع ہوئی اور 1 منٹ کے اندر آنن فانن ایک شیر ببر اسی نشست پہ بیٹھا اسد اللہ الغالب علی شیر خدا کی ضرب لگا. حضرت معروف شاہ وارثی فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی اور وہ ذکر بھی کر رہا اور اپنی دم بھی ہلا رہا. ایک شیر نر شیر ببر. اسد کے معنی کیا ہے؟ لائن. حضرت مولا علی کو اسد اللہ سرکار نے فرمایا نا ذکر کی تعریف یہ ہے کہ ذاکر جس کا ذکر کرے خود ہو جائے. تو یا علی شیر خدا کی ضربے لگا رہا
پھر سرکار نے ذکر کو دھیما کیا اور پھر رفتہ رفتہ وہ حالت فروغ ہوئی تو سرکار اپنی صورت اصل صورت میں جلوہ گر ہوئے تو فرمایا معروف شاہ اس کو ذکر کہتے ہیں کہ ذاکر خود مذکور ہو جائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وارث مالک حقیقی کو کہتے ہیں جو مالکانہ اقتدار رکھتا ہے. 14 برس کی عمر میں جب حج بیت اللہ کے لیے ہندوستان سے تشریف لے گئے اور روضہ منورہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے, تمام زیارتیں کر لی اور حضرت خاتون جنت بنت رسول کے آستانہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آستانے کا دروازہ بند ہے اور ایک دربان ایک عسکری وہاں کھڑا ہے. آپ نے اس عسکری سے دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو, مجھے روضے میں اندر جانا ہے. دربان نے کہا کہ یہ روضہ اس کی زیارت صرف عورتوں کے لیے ہے, مرد کو اندر جانا منع ہے. عورتیں جا سکتی ہیں, مرد حضرات اندر نہیں جاتے. آپ نے الغرض بڑی منت سماجت بڑے عزت و احترام سے منایا, نہیں مانے, یہ قانون تو قانون ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا, سید زادہ ہوں, اور یہ جو اندر ہیں یہ میری جدہ مکرمہ ہے, سیدہ کی میں اولاد ہوں, مجھے اجازت دو. کہ سید ہو یا غیر سید, مرد اندر نہیں جا سکتے. کئی مرتبہ گزارش کی, عسکری نے دروازہ نہیں کھولا, تالا لگا تھا. ایک مرتبہ جوش میں کھڑے ہوئے, چوکھٹ کو بوسا دیا, حضرت خاتون جنت کے روضے کا ایک طواف کر کے سامنے سیدہ کے دروازے پہ آئے اور عرض کیا, کیوں دادی جان اب پوتوں سے بھی پردہ ہوگا؟ اتنا فرمانا تھا کہ تالا ٹوٹ گیا, در کے کواڑ کھول گئے, آپ روتے ہوئے اندر گئے, دروازہ بند ہے. کوئی یہ وارث اسی لیے تو وارث ہے کہ یہ مالکانہ حقوق رکھتا ہے. مولود کعبہ کا بھی وارث ہے, سیدہ خاتون جنت کا بھی وارث ہے, حسنین کریمین کا بھی وارث ہے. اور ان کی وراثت بیان دلیلیں, علم ہو, تقویٰ ہو, طہارت ہو, فضل ہو, جود ہو, کمال ہو, حسن ہو, جمال ہو, جس انداز جس زاویے سے آپ دیکھیں, ادا ادا پکار کے کہتی ہے, ادا ادا پکار کے کہتی ہے. یا اولاد ہیں یہ خاص شہ مشرقین کی, 26ویں ہے پوش جناب حسین کی, وہ پتلی یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی, مہر نگی ہے فاتح بدر و حنین کی, یہ جوہر و خلاصہ ہے دونوں جہان کا, بندہ نظر پڑا ہے خدائی. اپنے لوگ اپنے پیر کی تعریف کرے تو دنیا اس کو مبالغہ سمجھتی, اور ہوتا بھی ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے تو لوگ کہیں گے یہ تو کہو گے ہی اس لیے کہ تمہارے باپ ہیں. ایسا نہیں ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا, سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. سورج کا آنا خود اس کی دلیل ہے, سورج کا آنا خود سورج کی دلیل ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. لیکن اپنے اپنے دور کے اولیاء نے گواہی دی.
یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہ عام چاپلوس لوگ نہیں ہیں، اور ان کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کی شان ہے، نہ یہ کسی سے ڈرتے دبتے ہیں، نہ ان کو کسی کا لالچ ہے۔ ہم اور آپ اگر تعریف کرتے ہیں تو اس میں مطلب شامل ہونے کا خدشہ اور امکان ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی تعریف ولی کرے تو پھر کیا کہیے گا؟ ہم شبیہ غوث الثقلین، مسند آرائے سجادہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت سید شاہ ابو محمد علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نام نامی اسم گرامی سے جانا جاتا ہے، خود روایت فرماتے کہ سرکار عالم پناہ فتح پور تشریف لائے، اور جس جگہ حضور کی دعوت تھی وہاں مکان کے باہر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تھا۔ آج کے زمانہ تو تھا نہیں کہ پکی سڑکیں تھی، کچی سڑک ہوا کرتی تھی، تو دھول مٹی، اب اس میں پانی کا جب چھڑکاؤ ہوا تو کیچڑ ہو گیا۔ فرماتے اس فقیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ولی کی گواہ کہ سرکار وارث پاک خس و خاشاک پر، کیچڑ پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے آئے، اور سفید چاندنی کا فرش بچھا تھا، اس پر بلا تکلف قدم رکھا اور چلتے ہوئے اپنی نشست گاہ پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ کہا نہ حضور عالم پناہ کے تلوے آلودہ خاک تھے، نہ فرش پر چاندنی پر ایک دھبا خاک کا، مٹی کا، کیچڑ کا تھا۔ اب جو بات مارک کرنے والی ہے وہ یہ ہے، آگے فرماتے سرکار شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جس کے قدموں کی طہارت کا یہ عالم ہو، اس کے قلب کی طہارت کا کیا عالم ہے؟ اس کے قلب کی طہارت کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ وارث ہیں مالکان تطہیر کے، اور ایسے وارث ہیں صرف خود پاک نہیں، یہ طاہرکم تطہیرہ کا تاج جن کے سر پہ ہے وہ صرف طاہر نہیں ہے بلکہ مطہر بھی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ طاہر یعنی خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتے، تو طاہر ہونے کے ساتھ ساتھ مطہر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو آج ساری دنیا آپ دیکھیے، ہم اور آپ صابن سے خوب رگڑ رگڑ کے نہا لیں، عطر لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں اور اپنے آپ کو پاک تصور کریں، تو کیا اس پاکی کا اعتبار ہے؟ یہ آپ منہ میاں مٹھو بننا ہے، لیکن یہ ایسے پاک ہے کہ چار دانگ عالم میں ان کی پاکی کا ڈنکا بجا، اور بچپن سے ہر مومن کے ذہن و گوش میں، چونکہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہو، تو جب چھوٹے تھے تو ماں کی گود کے مدرسے میں یہی سیکھا کہ بیٹا اللہ پاک ہے۔ جب پاکوں کی فہرست مرتب ہوئی تو پہلا نام کیا آیا؟ اللہ پاک ہے، رسول پاک ہے، قرآن پاک ہے، پنجتن پاک ہے۔ اب یہ پاکی اور طہارت کا دریا صرف پنجتن تک محدود نہ رہا، مدینہ و کربلا و نجف سے بہتا ہوا جب یہ دریا بغداد کی سرزمین پہ پہنچا، دنیا نے کہا غوث پاک، اور وہاں سے چلا اجمیر پہنچا، دنیا نے کہا خواجہ پاک ہے،
کلیئر پہنچا پتہ چلا صابر پاک ہے، دیوا آیا پتہ چلا وارث پاک ہے، تو یہ صرف خود پاک نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ جس پر نگاہ ڈال دے وہ پاک ہے۔ سرکار عالم پناہ کے خادم خاص حضرت نور محمد شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الصبح فجر کے بعد آپ کی ڈیوٹی حضور عالم پناہ کی بارگاہ میں تھی، اور یہ مزاج مبارک تھا کہ جس کے سپرد جو کام ہوتا تھا وہی کر سکتا تھا، دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ صبح صبح کی ڈیوٹی حضرت نور محمد شاہ صاحب کی تھی، تو حضرت نور محمد شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، کچھ لیٹ سے پہنچے۔ جب حاضر آئے تو دیکھا کہ مزاج مبارک متغیر ہے، چہرے پر ناراضگی اور جلال کے آثار نمایاں، قدم بوس ہوئے۔ نور محمد شاہ صاحب کی طرف ایک طاہرانہ نظر ڈالی، فرمایا کہاں رہ گئے؟ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہاں رہ گئے تھے؟ اب نور محمد شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ لیا۔ پھر سرکار نے پوچھا تاخیر کیوں ہوئی؟ کہاں رہ گئے تھے؟ ہاتھ جوڑ لیے، چہرے پہ جلال آیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں تم جواب کیوں نہیں دے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ جب تیسری مرتبہ سرزنش فرمائی تو کانپتے ہوئے عرض کیا کہ حضور حاجت غسل ہو گئی تھی، نہر پر نہانے گئے تھے، احتلام ہو گیا تھا، اس وجہ سے نہانے گئے، نہا کر آنے میں نہر سے دیر ہو گئی، اس وجہ سے تاخیر۔ جب یہ ریزن بتایا تو حضرت شہدہ میاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سیدہ زہرا کی عصمت اور طہارت کا امین و وارث حضرت شہدہ میاں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں شہدہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ لفظ احتلام کان میں پہنچا تو حضرت شہدہ میاں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں شہدہ یہ کیا ہوتا ہے؟ شہدہ میاں قبلہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضور یہ ہم جیسے بشروں کو ہوتا ہے، ہم جیسے بشروں کو ہوتا ہے، آپ کی ذات تو نور عالم۔ مسکرا کے نور محمد شاہ کی طرف دیکھا، کہا نور محمد شاہ ہم کیا گنگا سے گئے گزرے تھے؟ ارے ہمیں دیکھ لیتے تو پاک ہو جاتے۔ ہمیں دیکھ لیتے تو پاک ہو جاتے۔ اس لیے وارث پاک ہیں، صرف نام کے پاک نہیں، یہ جس کو تک لے وہ۔ اور ان کے دادا امام حسین جس کو تک لیں جہنمیوں کی صف سے نکل کر حور علیہ السلام، کہ جس کو محبت سے دے وہ دوزخی سے جنتی بنتے دیر نہیں لگتی اسے۔ ناپاکوں کو پاک بنانا یہ انہی کا کام ہے، اس لیے یہ وارث پاک ہونا چاہتے ہو، اپنی تمام تر بشری آلائشوں سے ان کا دامن اقدس تھام لو، کہ ان کا دامن اصل میں پنجتن کا دامن ہے، یہی وہ دامن ہے۔ اور اسی گھر سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امید وفا ہے، اور نہ صرف امید وفا ہے بلکہ امید کرم اور بخشش و عطا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ کسی کے ماں باپ کی تعظیم کا حکم نہیں ہے، مگر ان کی ماں جب محشر میں آئیں گی اور انبیاء اور اولیاء اور سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو منادی عرش سے ندا کرے گا یا اہل محشر غضوا عیناک
کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کرو کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لاتی ہے نا. یہ اسی سیدہ زہرا کے وارث، ایسے ویسے نہیں، سراپا سیدہ زہرا بن کے دکھایا. اس فیضان کو بانٹ رہے، اس فیضان کو تقسیم کر رہے. آج ہم میں اور آپ میں کمی ہے. انہوں نے تو فرمایا ہے، سنا سنا اگر محبت ہے تو 1000 کوس پر ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم آگ میں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پانی میں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. سوال اس کا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. غور اس پہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں. اگر ان کا ساتھ ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ المحب لمن يحب مطیع، کہ محب جس سے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. آج ہم زبان سے نام تو لیتے ہیں لیکن ارشادات اور تعلیمات وارثیہ پر ہمارا کتنا عمل ہے؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ہاتھ ڈال کر دیکھ سکتا ہے. اور یہ بھی فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، کسی کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دے. محبت کا خاصہ ہے کہ انسان محبت میں اندھا ہوتا ہے، محبت میں بہرا ہوتا ہے، گنگا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کلام کا اعجاز ہے. اندھا محبوب کے عیب دیکھنے سے، جس کو اپنے محبوب کے عیب دکھائی دیتے ہوں وہ محب نہیں ہو سکتا. اس لیے سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا جب تک پیر کی بارگاہ کو بے عیب نہ سمجھے گا تب تک اس کو فیض نہیں مل سکتا، تب تک اسے فیض حاصل نہیں. تو بہرا محبوب کی عیب جوئی سننے سے بہرا ہو. جہاں محبوب کے عیب بیان کرے وہ بیٹھ کے سنے وہ محب نہیں ہو سکتا. تو محب کی پہچان یہ ہے، سچا محب محبوب. اور تیسری علامت کان محب من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا چرچا کرتا ہے. محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے. آپ ایک کرکٹ پریمی کے پاس بیٹھیے، رات دن ون ڈے سیریز، ساری IPL میچز، سب کچھ آپ کو سارا ڈیٹیل مل جائے. ایک سٹے باز کے پاس بیٹھیے، کہاں کون سی ریس ہو رہی ہے، کون گھوڑا جیتے گا، پچھلی بار کون جیتا، یہ ساری بات. ایک داروباز کے پاس بیٹھیے، ہر قسم کی شراب پر ایک اچھی خاصی انسائکلوپیڈیا اس کے پاس موجود. الغرض جس کو جس سے شغف ہوتا ہے اس کو اسی کا ذکر محبوب و مندوب ہوتا ہے. تو اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے شب و روز کس کے ذکر میں گزر رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، کہ جس کے خیال میں رہو گے اسی کے خیال میں مرو گے، اور جس کے خیال میں مرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر. اس لیے ضروری ہے کہ وہ صورت زیبا شبیہ تک محدود نہ رہے، یہاں منتقل ہو کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے. فرماتے ہیں کہ مرتے وقت عاشق معشوق کی صورت میں جاتا ہے. جس خیال میں مرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہو. اور یہ تو وہ حضرات ہمارا موت اور حیات پر ان کا قبضہ. بات چل نکلی ہے تو بس اختتام کے طور پہ ایک بات عرض کر دوں
کہ سرکار عالم پناہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے. جب حضور کا وصال ہوا تو بہت لوگ غمزدہ تھے. یہی بات ہے، پیر و مرشد کا پردہ ہو گیا. لوگ غم و اندوہ میں، لوگ بے ہوش میں گریہ وزاری کر رہے ہیں. ایک ماتم کا سما ہے. لیکن مقرب بارگاہ وارسی حضرت قبلہ بابا فیض شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اطمینان کے ساتھ، جیسے روز مرہ کی زندگی ہے ویسے ہی ہیں، لوگوں کو بڑی حیرت ہے کہ یہ خادم خاص سرکار میں ہر وقت حاضر باش، راز و نیاز کا جاننے والا حضور کا خادم دیرینہ سرکار کا وصال ہو گیا. حضور کا جسد اطہر ابھی سپرد خاک نہیں ہوا ہے اور یہ جناب ہنس رہے ہیں، ٹھٹولی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، گپوں میں لگے ہوئے. ان پر غم کا کوئی نہیں. ہمارے یہاں عرس کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے، ایک خاندان کے لیے، ایک پریوار کے لیے، محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، جیسی اس کی ہستی ہو، ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے نا. لوگ اس دن کوئی ہنستا نہیں ہے، اچھے لباس نہیں پہنتا، گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا، غم کی کیفیت ہوتی ہے. یہ جتنے عرس ہوتے ہیں ولیوں کے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ پنیہ تتھی ہے، ڈیتھ اینیورسری. لیکن صاحب یہاں ایک ولی کا دنیا سے پردہ ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، آتش بازی ہو رہی، پھول لگے ہیں، چھالریں اور لائٹ ہیں. یہ تو الٹا ہی سسٹم ہے. سسٹم سارا الٹا ہے. لوگ نئے نئے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں. بھائی قوالی ہو رہی ہے، لنگر گاگر ہو رہا ہے، بریانی کھائی جا رہی، شربت پلایا جا رہا. غم کا کوئی نام و نشان نہیں. کا غم کا نام و نشان ہو بھی کیسے؟ اس نے پہلے ہی کہہ دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ یہ غم زدہ ہوں گے نہ یہ خوف زدہ ہوں گے. تو جب یہ غم زدہ بھی نہیں، خوف زدہ بھی نہیں، تو غم و خوف کی کیفیت کیوں ہو؟ لیکن ظاہری طور پہ بڑی اچرچ کی بات. ایک صاحب آئے، کہا سرکار عالم پناہ کا جنازہ مبارکہ تیار ہو گیا ہے، آپ نہیں چلیں گے نماز جنازہ کو؟ کہا جاؤ میاں اپنا کام بڑا ہی جنازہ پڑھا. بڑا بدتمیز ہے مرید کہ پیر کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر. بات پھیلی، لوگ طعن و تشنیع شروع ہو گئی کہ یہ کیسے بدتمیز ہے کہ پیر کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں. اور بتائیے ایسا بھی کوئی مرید ہوتا ہے؟ جب بات زیادہ بڑھ گئی تو حضور عالم پناہ کے گہوارہ مبارک کے پاس تشریف لائے. سرکار عالم پناہ آرام فرما ہے، ابھی نماز جنازہ نہیں ہوئی، تیاری ہو رہی، اور حضور کو غسل دیا جا چکا ہے. سرکار کا جسد خاکی گہوارے میں ہے، جھکے جنازے، اور انگلی سے کمر پہ ہلکی سی گدگدی لگائی ہوں، اور پوچھا کہو سرکار، کہوں جندن کی نماز جنازہ ہوئی ہے؟ جب گدگدی لگائی، دیکھنے والوں نے دیکھا حضور عالم پناہ نے مسکرا کے چہرہ پھیر لیا. جاؤ پڑھو نماز جنازہ، جس کو پڑھنی رہو. تو یہ تو اس پیر کی شان ہے. ان کے غلاموں کی شان. شاہجہاں پور میں حضرت جمراتی شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت منگلی شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں احرام پوش فقیر سرکار، بڑی گہری دوستی. تو حضرت منگلی شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت میں رہتے، اور جمراتی شاہ صاحب گوشہ نشین بزرگ تھے.
کہ جب سیاحت کے لیے باہر ملک پہ جانے لگے تو اپنے دوست سے ملنے آئے. پیر بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں. کہا جمعراتی شاہ کب جائی ہو؟ پردہ کب کرو گے؟ کب جائی ہو؟ جمعراتی شاہ صاحب بارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نام جمعراتی شاہ ہے تو جمعراتے کو جائبہ. کہا ٹھیک ہے. بات آئی گئی ہوگی. کچھ مہینے گزرے. منگل کے دن جمعراتی شاہ صاحب بارسی رحمۃ اللہ علیہ کا قضائے الہی کے سبب وصال ہو. اب اتفاق یہ کہ منگلی شاہ صاحب بارسی رحمۃ اللہ علیہ اسی دن شاہجہاں پور پہنچے اور جب سب سے پہلے اپنے دوست سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ لو ان کا تو جنازہ قبرستان پہنچا ہوا ہے. جلدی جلدی تیز قدموں سے پہنچے. نماز جنازہ ہو چکی تھی. قبر میں پٹرے رکھے جا رہے تھے. سب کو ہٹاتے ہوئے آئے کہ ہٹو ہٹو. اور قبر کے اوپر جھک کے کہا کہ تم تو بڑے جھوٹے نکلے، بڑے دغاباز نکلے، بڑے وعدہ فراموش نکلے. ہم سے تو کہا جمعرات کے دن جائیں گے اور آج منگل ہی کو نکل لیے. تم سے بڑا جھوٹا دغاباز وعدہ فراموش میں نے نہیں دیکھا. دوست بھی ایسے ہوتے ہیں. جب یہ کہا حضرت جمعراتی شاہ صاحب 7-8 گھنٹہ ہو چکا پردہ ہوئے. صبح پردہ ہوا، عصر کے وقت مٹی ہو رہی ہے. اٹھ کے بیٹھ گئے کہ کو کہیس کہ ہم چلے گئے، کو کہیس کہ ہم چلے گئے. اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا منگل. کہا آپ جمعراتی کو جائے. چلو 2 دن پھر زندہ رہے. جمعرات کے دن منگلی شاہ صاحب سے پوچھا آج جمعرات ہے نا؟ کہا ہاں جمعرات. کا ہم چلے، خدا حافظ، السلام علیکم کہہ کے لیٹ گئے روح پرواز. یہ اس دور کی بات نہیں. اب آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے رانی پور حضرت بابا پنڈت علف شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارک برسات میں جب مٹی بہہ گئی اور پٹرا لکڑی کا تھا گل گیا تو لگ بھگ پردے کے 45 سال کے بعد لحد مبارک کھل گئی. پردے کے 45 سال کے بعد تو خادم اس وقت جو تھا اس کا ایک لڑکا تھا، مشکل سے 20-22 سال کی عمر ہوگی. اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ بغیر اجازت لیے بزرگوں کے مکان و محل میں جانا نہیں چاہیے. اب اس کے دل میں آیا کہ بابا کو دیکھیں، بابا کے مزار میں کیا ہے، بابا کے مزار میں کیا ہے. عام طور پر تصور تو یہ ہوتا ہوگا کہ نر کنکال نکلے گا، ہڈی نکلے گی. لیکن یہ جن کو اپنا بناتے ہیں تو پھر بیگم شاہ صاحب ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی بیگم نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں. تو جب خادم کے لڑکے نے دیکھا تو بابا علف شاہ صاحب بارسی رحمۃ اللہ علیہ پاندان کھولے سروتے سے سپاری کاٹ رہے اور پلٹ کے یوں دیکھا وہ بےہوش ہو گیا. لیجئے آپ تو اوپر ہی اوپر، قبر کے اندر بھی چھالی اور پان و کٹھا چل رہا ہے، سپاری سروتے سے کتر رہے ہیں. یہ دکھا رہے ہیں کہ غلاموں کی شان کفن میلا. ارے ہم جو روز دنیا میں کرتے تھے یہاں بھی کر رہے ہیں. تو یہ جس کو زندہ، چونکہ اس لیے جب یہ لباس عطا فرمایا تو کہا لو یہی زندگی ہے، یہی کفن ہے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر دوبارہ نہ مرو. موت ایک ہی بار آئی ہے، تو جو مرنے سے پہلے مر گیا موت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. ان کا ذکر، ان کا تذکرہ
نہ صرف زندگی ہے بلکہ یہ ایسی زندگی ہے کہ موت سے بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ مالک و مولا ہم سب کو سیرت وارثی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔